آج ہم ضرب کلیم میں سفر کریں گے اور دنیا کے موضوع پر جو اقبال نے ایک مختصر سی نظم لکھی جس میں فقط 3 اشعار ہیں وہ پڑھیں گے۔ ایسی ہی گونج جو اقبال اس میں لائیں گے وہ پروٹاگورس قدیم یونان میں کہہ چکے ہیں، مین از دا میئر آف ایوری تھنگ۔ کائنات میں کچھ بھی ناپنا پڑا تو یاد رکھنا ضرورت انسان کی ہوگی، اعداد کی نہیں۔ وہ تو فیثاغورس یا جو آبجیکٹیوسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ اعداد سے بہتر ناپی جا سکتی ہے، مگر وہ تو اللہ کا شکر کہ کچھ کوانٹم فزسسٹ تھے جنہوں نے کہا کہ آبزرور کو، یعنی کہ سب سے ضروری تو وہ زندہ شعور ہے جو مشاہدہ کر رہا ہے۔ میں مردہ اشیاء کو 1000 بار بھی ناپ لوں وہ مردہ ہیں، اور ان کا اگر مشاہدہ زندہ مخلوق نہیں کر رہی تو وہ موجود ہونے کی کوئی دلیل نہیں دے سکتی۔ تو مین از دا میئر آف ایوری تھنگ، کائنات کو جب بھی کسی پیمانے پہ ناپا جائے گا تو وہ آخر میں پیمانہ اعداد و نمبرز کا نہیں ہوگا مگر شعور کا ہوگا جو فقط انسان کی میراث ہے۔ اقبال کی یہ نظم دنیا ہے۔ دنیا 2 اصولوں پر کھڑی ہے، سبجیکٹ اور آبجیکٹ۔ سبجیکٹ آپ اور میں جن کے پاس شعور ہے، اور شے جو کہ مادی طور پہ موجود ہے مگر ابھی تک ہمیں لگتا ہے، ایسی بھی تحریکیں جو سمجھتی ہیں کہ سب کچھ ہی شعوری ہے، ہر چیز زندہ ہے، لیکن وہ ابھی موضوع نہیں ہے۔ لیکن جو آبجیکٹیوسٹ ہیں وہ بھی اس بات پہ مانتے ہیں کہ ایک شعور ہے اور ایک شے ہے، یعنی 2 پولز ہیں جس پر کائنات کھڑی ہے۔ ایک زندہ شے آپ اور میں، جس کے مضراب سے کائنات کے اس گٹار میں نغمے بجتے ہیں، ورنہ یہ گونگی بہری کائنات ہے۔ وہ جو اقبال نے فرمایا، عشق مضراب سے نغمہ تار حیات، یعنی یہ کائنات کو اگر ایک گٹار تسلیم کر لیا جائے تو وہ جو چھوٹی سی پک ہے اسی کی بدولت ہی یہ گٹار بات کرتا ہے، ورنہ تو یہ گونگی ہے کائنات۔ اور اس کا گونگا پن میری آواز صاحب شعور دور کرتا ہے، یعنی ہماری آواز ہی اس کائنات کو، اس اربوں کھربوں سالوں کی بڑی کائنات کو فقط 6 فٹ کا آدم ہی اس لائق بناتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کائنات گونگی ہے یا اندھی ہے۔ اس میں ایک مخلوق ہے جو دیکھتی ہے، سوچتی ہے، پرکھتی ہے، محسوس کرتی ہے، بولتی ہے، شاعری کرتی ہے۔ تو کائنات 2 اصولوں پر ہے، تو پولز پر ہے، سبجیکٹ اور آبجیکٹ پر۔ اس نظم کا موضوع ہے دنیا، اور یہ ضرب کلیم کی نظم نمبر 12 ہے۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، مجھ کو بھی نظر آتی ہے یہ بو کلامونی، وہ چاند یہ تارہ ہے، وہ پتھر یہ نگیں ہے۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ کائنات کی سب رنگا رنگی حضور مجھے بھی نظر آتی ہے، کہ یہ چاند ہے جو گولائی میں، وہ جو دور ہے وہ تارہ ہے، یہ پتھر ہے، اور یہ جو مہنگے ہیرے اور جواہرات ہیں، میں یہ سب فرق سمجھتا ہوں۔ دیتی ہے میری چشم بصیرت بھی یہ فتویٰ، اور میری یہ جو آنکھ ہے یہ بھی ایک فتویٰ دیتی ہے، وہ کوہ ہے یہ دریا ہے، وہ گردوں یہ زمیں ہے، یعنی کہ وہ پہاڑ ہے، یہ دریا ہے، وہ آسماں ہے، یہ زمیں ہے، میری آنکھ دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام کے پہلے خطبے میں اقبال نے افلاطون پر جو تنقید کی، گو کہ افلاطون کی تھیوری آف آئیڈیاز مجھے زندگی کے 10 بڑے خیالات جو ایسے پڑھے ہیں ان میں ایک آتی ہے کہ نچلی کائنات میں حرکت ہے، تغیر ہے، تبدیلی ہے، اس کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ پرماننٹ آئیڈیاز ہونے چاہیے جو اوپر آسمانوں میں یا ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ انہی پرماننٹ آئیڈیاز کی وجہ سے جو ہلتے نہیں ہیں، جن میں تغیر نہیں ہے، جو تبدیل نہیں ہوتے، ہم یہ تبدیل ہونے والی بکھری ہوئی کائنات کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہاں سے کیا ہوا کہ افلاطون نے نیچے ہمارے سامنے والی کائنات کو غیر ضروری کر کے اوپر والی کائنات کو ضروری قرار دے دیا، کہ سامنے کی کائنات کی اہمیت کم اور ان خیالات کی اہمیت زیادہ کر دی جن کی وجہ سے ہم کائنات کو سمجھتے ہیں۔ تو اقبال نے وہاں افلاطون پر تنقید کی ہے، پلیٹو پہ، اور یہی قرآنی آیات ایویڈنس میں دیے کہ ہم نے انسان کو سماعت اور بصارت دی۔ تو وہاں ایک پر اقبال جی کہتے ہیں کہ سماعت اور بصارت اسی دنیا کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ خداوند کریم نے ہمیں دی ہے، کہ ہم اس دنیا کو پرکھیں، اس کو تسخیر کریں، اس کو پہلے سے زیادہ اس کو پہلے زیادہ خوبصورت بنا دیں۔ اگر ایک زندہ مخلوق آئی ہے تو کتنا بڑا کام ہے کہ اس کو مکمل کر دیں۔ دیتی ہے میری چشم بصیرت بھی یہ فتویٰ، وہ کوہ ہے یہ دریا ہے، وہ گردوں ہے یہ زمیں ہے، کہ میری آنکھیں فیصلہ کر پاتی ہیں، چیزوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھ پاتی ہیں۔ اب جو یہ شعر ہے یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ اگر آپ خود کو آدم کے طور پہ، انسان کے طور پہ، الانسان کے طور پہ محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ کیا مقصد آپ اس دنیا میں آئے، حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا۔ اقبال، میں حق بات جب جان لیتا ہوں تو میں اس پر مصلحت نہیں کرتا، اندر چھپاتا نہیں ہوں۔ تو ہے تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے، بھائی تم ہی ہو، تم زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہو۔ ہر شے کو موجود ہونے کے لیے جو دلیل درکار ہے وہ تم ہو۔ کوئی شے، وہ عرب کی ہے، کھرب کی ہے، مہنگی ہے، سستی ہے،
قیمتی ہے، اس کے موجود ہونے کے لیے شعور کا، تمہارا، آدم کا، انسان کا ہونا ضروری ہے۔ حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا، تو ہے تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے۔ اور احمد جاوید صاحب استاد و مرشد فرماتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں، مصنوعی ذہانت کے دور میں، جب ہر طرف واٹس ایپ میں میٹا اے آئی آ چکا ہے، چیٹ جی پی ٹی نے ہمیں تسلی دے دی ہے اور محنت سے دور کر دیا، ذہن کند کر دیا، چمپینزی برین بتا دیا ہم ایوالو کر کے آئے تھے اور واپس جا رہے ہیں، محنت مت کرو، میں بتا جو رہا ہوں۔ تو وہاں پر احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں اقبال کا یہ شعر لکھ کر لگانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا، تو ہے آدم، تو ہی تو ہے فقط، تجھے جو کچھ نظر آتا ہے وہ نہیں ہے۔ یعنی جو تو دیکھتا ہے وہ ہے، جہاں جہاں تیری نگاہ نہیں وہ ہے ہی نہیں۔ اب آپ کبھی اچھے کوانٹم فزسسٹ کو پڑھیے، سمجھیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، وہ بہت مائل ہیں ان باتوں پہ کہ کائنات جب آبزرو ہوتی ہے تو اپنا رویہ خصوصاً چھوٹی سطح پر، مائنیوٹ سطح پر، کوانٹم لیول پر اپنا رویہ تبدیل کرتی ہے جب اسے کوئی شعوری شخصیت دیکھ رہی ہے۔ ایون ہم بھی when we are observed ہمارا رویہ اور ہوتا ہے۔ تو جو جہاں جہاں اے آدم تیری نگاہ جائے وہاں وہاں اشیاء ہیں، جہاں جہاں تیری نگاہ نہ جائے وہاں کچھ نہیں ہے، تو بے فکر ہے۔ کائنات اتنی ہی ہے جتنا آدم ہے۔ یہ بڑی ہیومنسٹک اپروچ ہے، بڑی اینتھروپ سینٹرک اپروچ ہے کہ انسان ہی اس کائنات کو موجود رہنے کی دلیل کرتا ہے۔ کائنات کا وزن نہیں کیا جا سکتا، کائنات کی وسعت کے اوپر مجھ جیسا آدمی رائے نہیں دے سکتا۔ ایسا کوئی سکیل نہیں بنا جو کوئی کلومیٹر کی کیا اوقات کہ وہ چاند تک جائے اور پھر چاند سے آگے پلوٹو اور پھر لاتعداد کائنات ہے، مگر پوری اتنی بڑی کائنات یہ ڈارک میٹر ہیچ ہے اگر آدم ان کو نہ دیکھے۔ تو یہ بہت بڑا شعر ہے علامہ محمد اقبال کا مصنوعی ذہانت کے دور میں۔ آپ محسوس کریں کہ ہمیں اب چیزوں کو اس طرح جینا چاہیے اور اپنے آپ کو ایک اہمیت دینی چاہیے۔ آج ہی نجم بھائی سہر وردی صاحب سے بات ہو رہی تو انہوں نے کہا مصنوعی ذہانت پر احمد جاوید صاحب نے فرمایا کہ اب عالم و استاد وہ ہے جس کا علم قلیل ہے، کم علم والا اب صاحب علم ہے۔ کیونکہ کثرت ایک زمانہ تھا کتابوں میں آتی تھی، ہم پڑھتے تھے، جس کو زیادہ پتا تھا وہ عالم ہے۔ اب تو بھائی آپ یہاں نیورل لنک لگوائیں گے اور آپ 1-2 سیکنڈ بعد کسی سے کوئی مکالمہ کر لیں، لیکن کیا وہ علم آپ کا ہوگا؟ یہ بہت عام سوال ہے۔ اور کیا ہر چیز کو جان لینے کے بعد انہیں اگر ہم نہیں جئیں گے تو جاننے کی کوئی اہمیت سمجھی جانی چاہیے؟ اور سب چیزوں کے سپر کمپیوٹر نام رکھتے، تفصیلات دیتے، اگر ان چیزوں کو آدم نے تجربے کی کائنات میں شامل نہیں کیا تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ اشیاء موجود ہیں، یا فقط وہ ایک ڈکشنری ہیں جہاں صفحہ در صفحہ چیزیں ناپ لی گئی ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ تو اس پر سوچنا چاہیے کہ گیلریوں میں جس طرح چیزیں ٹنگی ہوتی ہیں، کائنات وہ نہیں ہو سکتی۔ تو ہے تجھے جو کچھ نظر آتا ہے وہ نہیں ہے، یہ گونج ہے پروٹاگورس کے اس کال کی کہ مین از دا میئر آف ایوری تھنگ۔ ان کائنات کو جب بھی ناپنا، انسان سے ناپنا۔ ویسے اگر سچ کہیں تو مجھے اگر اجازت دیں تو کائنات کو جب ناپنا بھائی محبت سے ناپنا۔ سب سے بڑی کائنات تب نظر آتی ہے جب محبت سے دیکھی جائے، تب یہ ریسورس کی طرح نظر نہیں آتی، فائدے اور نقصان میں نظر نہیں آتی۔ آپ محبت کر کے دیکھیں تو آپ کو اوریجنلٹی میں پہلی دفعہ درخت نظر آتا ہے کہ یار یہ تو اصل میں بنا اس لیے کہ اس کے نیچے 2 لوگ بیٹھ کے بات کر لیں، کیا لکڑی اور کیا گھونسلے اور کیا سب کچھ۔ تو گھاس کی اہمیت ایک نہیں پتہ چلتی کہ اس پہ 2 پاؤں نہیں 4 پاؤں کٹھے چل رہے ہوں اور گفتگو ہو رہی ہو۔ نیا زاویہ کھلتا ہے نا کائنات کا محبت کے ساتھ۔ تب اقبال فرماتے ہیں محبت فاتح عالم۔ شیخ کرسی کو کہوں وہ محبت کرے مجھ سے، بھائی میں ہوں، میں محبت کرتا ہوں تبھی جدا ہوں۔ تو فقط پروسیسنگ کر لینا چیزوں کو، تیز چیزوں کے نام رکھ لینا، ریاضی کے اصولوں کے مطابق ان کو حل کر لینا فقط انسان کا بڑا حوالہ نہیں ہے۔ انسان کا سب سے بڑا حال یہ ہے کہ وہ محبت کرتا ہے۔ اور احمد جاوید صاحب کا ہی وہ قول ہے کہ تمہارا آخری تعارف یہ ہے، بتاؤ تمہارا محبوب کون ہے؟